رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی عظمت کا ایک تیسرا نقطہ بھی بیان کیا ہے۔ وہ کون سا خوبصورت نقطہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے۔ تعجب کی بات ہے، دیانت داری سے سوچئے، کیا شیطان سے برا بھی کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی قبول کر لی۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں یہ قصہ بیان کرتے ہیں، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین۔ اللہ مجھے رحمت سے تو دھتکار دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ رب کو شیطان نے بھی کہا کہ مہلت دے دے، اللہ نے اس کی بھی قبول کر لی اور مہلت دے دی۔ کوئی شیطان سے برا دنیا میں ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے سن لی ہے تو اپنے مسلمان بندے جو اس کے سامنے جھکنے والا ہے اسے محروم کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے یہ نقطہ قریت کے اپنے ذہن سے نکالیے کہ میری دعا نہیں اللہ سنتا، یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں۔ اور میری بات کو یاد رکھیے گا میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، بدگمان اور بد زبان کبھی زندگی میں چین نہیں لیتا اور نہ کبھی اس کو خوشیاں میسر آئی ہیں۔ اس لیے بد زبانی سے بھی بچا کرو اور بدگمانی سے بھی بچا کرو، اور خصوصاً اللہ کے بارے میں بدگمانی۔ میری اور آپ کی زندگی کی ہر خواہش کا ملجا و ماوا تو وہ ذات ہے، اس سے بھی بدگمانی ہے تو پھر خوشگمانی کس کے ساتھ ہوگی؟ اپنے رب سے بدگمان نہ ہوگی۔ یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى الثلاث، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا کے تین نتیجے نکلتے ہیں، یا تو اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ کی شکل میں نامہ اعمال میں نیکیاں آئے گی، بندہ پوچھے گا اللہ یہ کیا، فرمائیں گے اللہ ذوالجلال میرے بندے تیری دعا کو نیکیوں کا پہاڑ بنا کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا۔ یا اللہ ذوالجلال آنے والی بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ سچ بتائیے ان تینوں فیصلوں میں ہمارے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، فوراً اللہ عز و جلال بھی سن لیتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ پیغمبروں جیسا ایمان بناؤ۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بال سفید ہو گئے ہیں، اللہ میں اکیلا ہوں مجھے اولاد دے دے۔ سفید بالوں پہ اللہ نے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی بانج ہے، اللہ عز و جلال نے جب یہ الفاظ سنے، اللہ میں کبھی بھی تیری دعا کی قبولیت سے میں محروم نہیں ہوا، جو میں دعا کرتا ہوں تو مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس حالت میں بیٹا دے دیا۔ کوئی یقین تو باندھے نا، کوئی اللہ کا بن کے تو دیکھے نا۔ شکایتی اور شکوے کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ملتا تو ان کو ہے جو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تیرے سوا ہے ہی کوئی میرا، اور میں نے بھی لے کے اٹھنا ہے۔ نہ اللہ عز و جلال کسی خاندان کو دیکھتے ہیں، اللہ تو دل میں یقین اور محبت اللہ عز و جلال کے بارے میں جس کا ہوگا اللہ تو اس کا وزن کرتے ہیں، اور یہی وہ میز ہیں جس سے دعائیں رد ہی نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی مستجاب الدعوات کے پاس جائیے گا، اکیلے میں پوچھئے گا آپ کی دعا کیسے جلدی قبول ہوتی ہے؟ رازوں میں ایک راز وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں جب مانگتا ہوں یقین کر کے مانگتا ہوں کہ یہ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں رب سے مانگ رہا ہوں۔ باقی لوگوں کے تو بہت سارے مسائل ہیں مخلوق کے، اللہ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یقین کر کے مانگتا ہوں اللہ پوری کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے کہ تینوں میں سے ضرور کوئی چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس دعا میں شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ ہو۔ آپ یہ نہ ہاتھ اٹھا کے کہیں یا اللہ مجھے قوت دے پھر میں دیکھوں گا اپنے رشتہ داروں کو، یہ نہ دعا کرے کہ اچھا ذرا میری نوکری لگ لینے دے پھر میں دیکھوں گا میں نے کسی کا منہ نہیں لگانا۔ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ کلمات کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔